میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا اور انسان کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ انسان سازی کا انتظام بھی فرمایا کہ اس نے ساتھ ساتھ انسان سازی کا انتظام بھی فرمایا کہ انسان کو بنا کر یہ انتظام بھی فرمایا کہ یہ انسان کیسے زندگی گزارے تاکہ یہ کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اس کا انتظام فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ انسان اپنی من مانی اور جی چاہی پر زندگی گزارے اور ناکام ہو جائے۔ اس انسان کے خالق اللہ ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ انسان کیسے استعمال ہو اور کیسے زندگی گزارے تاکہ کامیاب ہو جائے۔ تو اسی کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے اور عملی طور پر پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کا انتظام فرمایا۔ مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، کسی انجینئر نے کوئی گاڑی بنائی، اس گاڑی کو بنا کر اس کے ساتھ ایک کتاب بھی لگائی کہ اس کتاب میں اس کی گاڑی کے استعمال کی پوری تفصیل لکھی، یہ گاڑی کیسے استعمال ہو، اور پھر اس کو بازار میں نکالا۔ لوگ اس کو خریدتے اور اس کا استعمال اس کتاب سے سمجھتے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اگرچہ کوئی یوں کہے کہ میں نے اپنے مال سے یہ گاڑی خریدی ہے، انجینئر کون ہوتا ہے مجھے رائے دینے والا اور بتانے والا، میں جیسے چاہے اس گاڑی کا استعمال کروں کیونکہ مال میرا لگا ہے، مال میں نے لگایا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اگر یہ ایسا کرے گا تو خود بھی ہلاک ہوگا اور اوروں کی بھی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ بالکل یہی بات اس انسانی مشین کے خالق اللہ ہیں، وہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ انسانی مشین کیسے استعمال ہو تاکہ یہ بھی فائدہ اٹھائے اور اس کے ذریعے اوروں کو بھی فائدہ پہنچے، یہ بھی کامیابی تک پہنچے اور اس کے ذریعے اور بھی دوسرے کامیابی کی راہ تک پہنچے۔ اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا انتظام فرمایا کہ نبی دنیا میں آتے اور انسانوں پر محنت کرتے، انسانوں کو اس کے خالق یعنی اللہ کا تعارف کراتے اور اللہ کی طرف سے لائے ہوئے راستے پر تمام انسانوں کو بلاتے، دعوت دیتے اور عملی طور پر بھی اس راستے پر چل کر دکھاتے تاکہ چلنے والوں کو کوئی دشواری نہ ہو، اس صحیح سمجھیں تو عملی طور پر بھی اس پر عمل کر کے دکھاتے۔ تو بہت سے لوگ ان کی بات مان لیتے، جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں جلدی آ جاتے ہیں، وہ بات مان لیتے اور فرمان برداروں میں آ جاتے ہیں، ان کو ہدایت مل جاتی ہے، وہ ان کے ساتھ ہو جاتے نبیوں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے جو اپنی ہٹ درمی پہ رہتے، وہ آخر تک نہیں آتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسوں سے پھر اللہ اس زمین کو پاک کرتا۔ تمام نبیوں کی کارگزاری میں یہی ملے گا، یہ نبی آتے اور آ کر کے اپنی دعوت کے ذریعے سے لوگوں میں محنت کرتے اور اس کے ذریعے سے لوگ ماننے والے تیار ہو جاتے اور ان کے ساتھ ایک جماعت اور ایک امت ان کی تیار ہو جاتی۔ دعوت کی محنت کے نتیجے میں دو ہی دوستو نتیجے ہیں، یا تو ہدایت آئے گی، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ صاف کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دنیا میں صرف ہدایت یافتہ لوگ باقی رہ جاتے کہ ایک بھی گمراہی پر نہیں ہے، سب ہدایت پر ہیں، لیکن نبی اپنے وقت پر چلے جاتے، نبی اپنے وقت پر چلے جاتے۔ تو نبی جب چلے جاتے، وہ محنت جس سے ہدایت آئی اور یہ سب ہدایت پر آئے، وہ محنت نبی کے ساتھ چلی جاتی۔
نبی اپنے ساتھ اس محنت کو لے جاتے. تو یہ دنیا میں جو صرف ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ایک بھی گمراہی پر نہیں ہیں، ایک بھی نافرمان نہیں ہے، کہ سارے کے سارے فرمانبردار اور اطاعت پر اور دین پر، نبی کے لائے ہوئے دین پر. لیکن کیونکہ نبی چلے گئے اور محنت کے ساتھ لے گئے، کیونکہ ہدایت کے آنے کے لیے بھی نبی کی محنت شرط ہے، اور ہدایت کے باقی رہنے کے لیے بھی نبی کی محنت شرط ہے. کہ اعمال دعوت کے ذریعے سے ہدایت آئے گی، اور اعمال دعوت ہوتے رہیں گے تو ہدایت باقی رہے گی. لیکن وہ محنت چلی گئی نبی کے ساتھ، کہ جس سے یہ ہدایت پر رہتے. ایک ہے اس محنت کے ذریعے سے ہدایت کا ملنا، اور جو ہدایت ملی ہے وہ باقی رہے اور اس میں یہ آگے بڑھتا چلا جائے. اس کے لیے بھی وہی محنت درکار ہے جس محنت سے ہدایت ملی تھی، وہ نبی والی محنت، اعمال دعوت. وہ چلی گئی محنت نبی کے ساتھ. تو آہستہ آہستہ شیطان کی کوشش پر گمراہی عام ہو جاتی ہے کہ سب گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، کہ نبی کے ماننے والے تھے، ہدایت پر تھے، سب گمراہی کی طرف چلے جاتے، کہ وہ محنت نکل گئی، محنت نکل گئی. پھر اس کے بعد جب گمراہی عام ہو جاتی پھر اللہ ایک نبی کو بھیجتے، پھر نبی دنیا میں آتے، پھر آ کر کے وہ محنت کرتے، پھر ماحول بدلتا، پھر لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے، کچھ لوگ ہٹدمی پہ رہتے، اور نتیجے میں آخر میں پھر اللہ تعالیٰ ایسا سے زمین کو پاک کر دیتے اور پانی والے باقی رہ جاتے. یہ سلسلہ چلتا رہا کہ نبی آئے، دعوت آئی، ہدایت آئی، نبی گئے، دعوت گئی، ہدایت گئی. یہ سلسلہ چلتا رہا. آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ پر اس محنت کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب بدلی. کیوں؟ کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں. اور نبی جو محنت لے کر کے آتے ہیں اس میں ہدایت ہے، کہ اس محنت کا وجود ہدایت کا وجود ہے، کہ ہدایت ان اعمال میں ہے جو اعمال نبی لے کر آتے ہیں. اور آپ کو دوست بزرگوں پہلے نبیوں کی طرح کسی ایک علاقے، بستی، قوم اور ملک کا نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا، کہ آپ کو دوست بزرگوں بڑا کام دیا گیا، بڑی ذمہ داری دی گئی. کہ وہ کیا؟ کہ آپ پورے عالم کے نبی بنا کر بھیجے گئے. پورا عالم، یہ دنیا پھیلی ہوئی ہے، ساتوں بر اعظم، تمام ممالک اور ممالک کے تمام جو ہے علاقے، شہر، گاؤں، بستیاں، سب، کہ پورا عالم کے آپ نبی. اور اس سے آگے کی بات یہ کہ آپ کی محنت کا زمانہ وہیں تک نہیں تھا، بلکہ آپ کی محنت کا زمانہ قیامت تک کا ہے. کہ محنت کا دائرہ عالم اور محنت کا زمانہ قیامت تک کا، یہ آپ کی محنت کا دوستو زمانہ ہے اور آپ کی محنت کا دائرہ ہے، کہ عالم اور قیامت تک کا زمانہ ہے. کہ اتنے بڑے کام کے لیے، اتنے بڑے وظیفے کے لیے، اتنی بڑی محنت کے لیے، کہ محنت کی مدت صرف 23 سال. کہ کتنا عرب سے باہر بھی نہیں گئے آپ دائرے کے اعتبار سے، کہ 23 سال کی مدت ہے، مقام قیامت تک کا ہے، یہ ذمہ داری قیامت تک کی ہے، اور دائرہ پورا عالم ہے، اور مدت 23 سال. کہ وہ محنت جس سے ہدایت آتی ہے، وہ محنت جس سے ہدایت باقی رہتی ہے، جو محنت آپ لے کر کے آئے ہیں، آپ سے پہلے تمام نبی لے کر کے آئے ہیں، وہ محنت قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کی بڑی ضرورت ہے. اور آپ کو صرف 23 سال دیے جا رہے ہیں، اور محنت وہاں تک کی ہے، ذمہ داری وہاں تک کی ہے، کام جو ہے وہ قیامت تک کا ملا ہے. کہ کیا کام؟ کہ انسانوں کی ہدایت. اور وہ محنت جڑی ہے نبی کی محنت کے ساتھ، کہ نبی جب اعمال لے کر کے آتے ہیں اس سے جڑی ہوئی وہ ہدایت.
اور قیامت تک کی ہے ذمہ داری. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کام، بڑی ذمہ داری، بڑی محنت، بڑا کام کا دائرہ، بڑا زمانہ، تو اس کا بڑا انتظام کیا کہ اس امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن کر اور چھانٹ کر منتخب کر کے بھیجا ہے آپ کی نیابت کے لیے. یہ امت چھٹی ہوئی ہے، چنی ہوئی ہے، چن کر چھانٹ کر بھیجا ہے.